الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم نے تواضع کے باب کا مطالعہ شروع کیا تھا، تو اسی کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں جو شواہد ملتے ہیں تواضع کے، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ یہ بات پہلے عرض کی گئی تھی کہ بندگی انسان کا سب سے بنیادی وصف ہے، یعنی اس کا جو ایسنس ہے وہ بندگی سے گویا خلق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب یہ صفت سامنے آتی ہے تو ہم اس کو بندگی کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں، اور یہی فروتنی، یہی عاجزی، یہی انکسار جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے، یہ جو ہیوملٹی ظاہر ہوتی ہے، تو اس کو ہم تواضع کہتے ہیں۔ اور جس طرح بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ ہر وہ وصف جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ وصف ہم پرسونیفائیڈ دیکھیں اور قابل عمل حالت میں دیکھیں اور اپنے انتہائی شان میں دیکھیں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم احادیث کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج جو پہلی حدیث جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اس کے راوی سیدنا عروہ بن زبیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ کہتے ہیں سأل رجل عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، هل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی بیتہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کیا کرتے تھے؟ یعنی جو گھر کے کام ہوتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں ڈومیسٹک معاملات کہتے ہیں، کیا گھر کے کام آپ کیا کرتے تھے؟ قالت نعم، تو سیدہ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا جوتا خود گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے جوتے کی مرمت خود کر دیا کرتے تھے۔ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، کبھی کبھی اپنا کپڑا اس کی بھی ترپائی کر دیتے تھے، اس کو جو ہے کوئی پیوند لگا دیا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، اور وہ اپنے گھر میں ایسے ہی معمول کے کام کیا کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی عام شخص گویا اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ اگلی حدیث وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر میں کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ دوسری حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے پوچھا گیا، ام المؤمنین ہیں چونکہ آپ کی زوجہ ہیں اور آپ کی نج کی زندگی وہی جانتی ہیں، تو یہی پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ قالت کان فی محنت اہلہ، کہا کہ گویا وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، تو جب نماز کا وقت موجود ہوتا تو آپ اٹھ کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور قرآن مجید جس سماج میں نازل ہوا ہے، وہاں جو عرب لوگ تھے ان میں بہت غیر معمولی انسانی اوصاف پائے جاتے تھے، لیکن وہ چونکہ اوصاف وحی کی روشنی سے محروم تھے اور ایک لمبا عرصہ فطرت کا ان پہ گزرا تھا کہ ان کے ہاں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، تو بہت سے وہ اوصاف تھے کہ جو شر کے لیے استعمال ہوتے تھے اور وہ غلط راہوں میں کھپ رہے تھے۔
تو انسان کے اندر ایک چیز جو درکار ہوتی ہے وہ مضبوطی ہے، وہ صلابت ہے، وہ طاقت ہے، فرمنس ہے، لیکن اس نے ایک عجیب طرح کی سنگ دلی اور سخت دلی جو ہے اس کا رنگ بھی اختیار کر لیا تھا. ایک خاص طرح کا میچوئزم جس کو کہا جاتا ہے، یا ایک لفظ بولا جاتا ہے شوونزم، ایک نیگیٹو لفظ ہے. تو ایک خاص طرح کا شوونزم بھی تھا، اور مردانگی کا اور عنف کا، یعنی غیرت کا، مردانگی کا، ناک اونچا ہونے کا ایک خاص تصور بھی پایا جاتا تھا. پہلے بھی عرض کیا گیا کہ ان کے ہاں جیسے چھوٹے بچوں سے لاڈ کیے جاتے ہیں، ان کو گلے سے لگایا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، تو مرد جو ہوتے ہیں یعنی باپ گویا اس کو سمجھتے تھے کہ یہ گویا تانیسی اوصاف ہیں، یہ فیمنن کچھ ٹریٹس ہیں، اور مردوں کو اس سے ماورا ہونا چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدو سردار نے دیکھا کہ آپ اپنے جو ہے نواسے ان کا بوسہ لے رہے تھے، ان کو اپنے سے چمٹا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے تو 11 لڑکے ہیں، میں تو نہ ان کا بوسہ لیتا ہوں نہ ان کو اپنے سے چمٹاتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں سے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں تو بے بس ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ان کے ہاں ایک خاص طرح کا میچوئزم تھا، یا ایک خاص طرح کی سختی اور کرختگی تھی، اس میں بھی گویا اس کا امکان تھا کہ بھئی یہ ٹرینڈ پیدا ہو جائے کہ مرد جو ہے وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا اس کو اپنی مردانگی کے خلاف سمجھے. ایک تو اس ریفرنس سے بھی سیدہ فرما رہی ہیں کہ بھائی جس طرح ہر آدمی کو، ایک نارمل آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے معمولات میں شریک ہو، جس کو ڈومیسٹک افیئرس کہتے ہیں، اس میں شریک ہو، تو اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. دیکھیں ہم جس دور میں رہتے ہیں، اس دور میں مغرب سے درآمد شدہ بہت سے نظریات اور افکار ہیں جو ہمارے سماج میں پائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہائر لرننگ کے جو ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور پھر جو ہمارے ہاں میڈیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہمارے ہاں جو پریس ہے، اور انگلش پریس ہے خاص طور پر، اور پھر جو دانشوروں کا ایک پورا یونرا موجود ہے، ان کے ہاں جو بہت سے ٹرینڈز پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ فیمنزم بھی ہے. اور اس فیمنزم کے اثر سے کچھ الفاظ ہیں، جیسے کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں یا کیچ ورڈز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بولے جاتے ہیں. تو ہماری بچیوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو جیسے کچھ الفاظ رٹوا دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ پیٹریارکی ہے، یعنی پدر سری نظام ہے، ایک لفظ جو ہے وہ مسوجنی ہے، ایک لفظ جو ہے وہ میل شوونزم ہے، تو اور ایک لفظ جو ہے وہ ٹاکسک میسکولینٹی ہے. یعنی یہ تمام الفاظ بہت بولے جاتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تو بہت سے الفاظ، وہ بہت سے کنسٹرکٹ ایسے ہیں جو مغرب سے آئے ہیں، لیکن ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کیا اس کی کوئی بنیاد موجود تو نہیں ہے، کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ واقعتاً ہمارے اندر کچھ ایسی اوصاف پائے جائیں جو شرعی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی نامناسب ہیں. تو ہم اگر اس کا یعنی سوال اپنے آپ سے کریں گے تو اس کا جواب جو ہے وہ اس بات میں ملے گا کہ ایک تو وہ ایک یلغار ہے اور ایک خاص طرح کی لیبلنگ ہے جو کی جا رہی ہے، لیکن ویسے بھی اگر خالص دینی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے ہاں کے مردوں میں، اور خاص طور پر بدقسمتی سے مذہبی افراد کے ہاں، ایک خاص طرح کی کرختگی اور سختی اور ایک مردانگی کے تصورات پائے جاتے ہیں. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھ لیجئے کہ وہ گھر میں کیا تھے. یعنی ہمارے یہاں آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ یہ کامیڈی کا موضوع ہے، یہ تمسخر کا موضوع ہے کہ اگر کوئی صاحب گھر میں جو ہے، جو میاں صاحب ہیں، وہ جو ہے مثال کے طور پر برتن دھو رہے ہیں یا کبھی جھاڑو لگا رہے ہیں یا کپڑے دھونے میں کوئی معاونت کر رہے ہیں، تو اس کو جیسے بہت ہی سبکی کی بات سمجھی جاتی ہے اور مذاق کا موضوع بنایا جاتا ہے. تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے نا کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے ہمارے اندر اور اس کی بنیاد کیا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی گھر کے جو گھر در کے معاملات ہوتے ہیں وہ عورت کا دائرہ ہے، اور جو باہر کے معاش کے معاملات ہیں، بھاگ دوڑ کے معاملات ہیں، وہ مرد کے ذمے ہیں. لیکن یہ کوئی ایسے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس نہیں ہیں
کہ ضرورت کے وقت عورت بھی جا سکتی ہے شرعی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام وام کے لیے، اسی طریقے سے جو مختلف نورم کے مطابق گھر کے جو معاملات ہیں اس میں اگر جو جس کو ہم کہتے ہیں نا صاحب خانہ یا وہ جو قوام ہے، اگر وہ شریک ہوگا تو یہ چیز سنت کے مطابق ہے، یہ اتباع سنت ہے۔ یعنی عام طور پر خیال ہوتا ہے کہ شاید اس سے مرد کی قوامیت پر کوئی حرف آ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک ہر دینی آئیڈیل یا ہر دینی اخلاق طے کہاں سے ہوگا؟ وہ طے ہوگا قرآن و سنت سے، اور وہ طے ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی نمونے سے، اسوہ حسنہ سے ثابت ہوگا نا۔ تو یہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کیا کرتے تھے، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کی ایک حرص بھی ہے کہ ٹھیک ہے جو پبلک سفیر ہے، جو جلوت کی زندگی ہے، وہ تو ہم ازواج سے بہتر جانتے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں اور لائم لائٹ میں پیغمبر نے زندگی بسر کی ہے، لیکن جو گھر کے معاملات ہیں، وہ نجی معاملات ہیں، وہ ازواج سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو ان سے پوچھنے میں ایک دلچسپی بھی ہے کہ ہم بھی پھر اسی اسوے کو فالو کریں اپنے گھروں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا اپنے گھر والوں کے حوالے سے۔ اب سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ یخصف نعلہ ویخیط ثوبہ، کہ وہ اپنے جوتے کی مرمت لگا لیا کرتے تھے۔ جوتا ٹوٹ جائے، جوتے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، موزہ پھٹ جائے، تو گویا آپ خود سے یہ کام کیا کرتے تھے اور اس میں اس کی مرمت لگا دیا کرتے تھے، اس کو مینڈ کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر یخیط ثوبہ، اور اپنا کپڑا جو ہے وہ پھٹ جائے، اس میں کوئی پھٹ لگ جائے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی سیون ادھڑ جائے تو اس کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو جانور ہوتے ہیں، گھر کے جانور، ڈومیسٹک جانور، خاص طور پہ دودھ والے جانور، تو کہا کہ بکری کا دودھ بھی دوہ لیا کرتے تھے، اور اس چیز میں سے کسی میں بھی جو ہے اس کے اندر کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع میں گویا داخل کیا گیا ہے، اور پھر خاص طور پر کہا کہ تم میں سے جیسے کوئی ایک عام آدمی اپنے گھر کے معمولات میں شرکت کرتا ہے، چیزوں میں شریک ہوتا ہے، آپ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اور اگلی روایت میں جو الفاظ ہیں وہ بہت غور و فکر کرنے والے ہیں، کہ پوچھا کہ بھئی کیا کیا کرتے تھے؟ کان فی محنت اہلہ، اس کا بالکل لٹرل ترجمہ ہوگا کہ ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ان کے کاموں میں لگے رہتے تھے، یعنی اپنے گھر والوں کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، دیکھیے عام طور پہ ہمارے ہاں جو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو پیشوا ہوتے ہیں، مناصب پر فائز ہوتے ہیں، اور ایک پیشوا تو وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے اونچے لوگ ہوتے ہیں، حکمران لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک پیشوا ہوتے ہیں جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں۔ تو ان کے گھر والوں کو ان سے ایک شکایت رہتی ہے کہ بھئی یہ ہمیں وقت نہیں دیتے، یا یہ گھر میں بہت کم ہوتے ہیں، اور پھر اس کا عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی چونکہ حالات بہت خراب ہیں، فتنے بہت پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ خرابی ہے، اور میں چونکہ ایک پبلک فگر ہوں، میں ایک عالم ہوں، تو گویا میری ذمہ داری تو پوری سماج کے حوالے سے ہے، اور پھر گویا گھر والوں کو قربانی دینی چاہیے۔ یہ بات اصولی طور پہ غلط نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ میں وہ کون سی شخصیت ہیں جو مذہبی اعتبار سے ہر لحاظ سے پیشوائیت اور مقتدا ہونے کے آخری درجے پر فائز ہیں؟ وہ تو رسول اللہ ہے نا، اور وہ آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصروف زندگی بسر کی، یعنی 23 سال کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے شرک کا ایک فرد نے آغاز کیا، ان سے کہا گیا کہ قم فانذر وربک فکبر، اور آپ دیکھیے کہ 22 سال میں جزیرہ نما عرب کی حد تک دین کا ہر لحاظ سے غلبہ ہو گیا، یعنی ایمانی اخلاقی غلبہ بھی ہو گیا اور سیاسی غلبہ بھی ہو گیا۔ لیکن وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذر ٹھیک نہیں ہے، اور جیسے ہر انسان کی سب سے بنیادی ذمہ داری اس کی اور اس کے اپنے گھر والوں کی حد تک ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
تو ہم ایران توران کی فکر تو ہمیں ہو، اور جناب ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے، یہاں دورے پہ وہاں دورے پہ، لیکن ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر در کی صورتحال کیا ہے، اولاد کی تربیت کے معاملات کیا ہیں، اس کی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فکر نہیں ہے. تو یہ ایک نقصان کا سودا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بہت وقت گزارتے تھے، اور فرمایا کہ جب فیضا حضرت الصلاۃ قام الی الصلاۃ، یہ جملہ بھی بہت اہم ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ گھر کے کاموں میں لگے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کی طرف سے گویا قول آتی تھی، پکار آتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو گویا گھر سے نکل جاتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے، خوش طبعی کی باتیں فرماتے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا، اور پھر اذان کی آواز آتی تو بعض اوقات ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. یعنی یہ ایک غیر معمولی بات ہے نا کہ بندوں کے انسان درمیان رہے تو بندوں کے حقوق ادا کرے، لیکن جیسے ہی اللہ کا حق سامنے آئے تو انسان گویا بالکل اجنبی بن کر ان سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے. تو یہ بات گویا غیر معمولی بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک مزاج ہے اس کو بتانے والی. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ينبغي لعبد ان یقول انی خیر من یونس بن متی، ما ينبغي لعبد ان یقول انی خیر من یونس بن متی. رسول اللہ فرماتے ہیں کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے یہ صحیح بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے، کوئی بھی شخص XYZ آدمی یہ خیال نہ کرے، میرا کوئی امتی یہ خیال نہ کرے کہ وہ امتی جو ہے وہ یونس بن متی سے بہتر ہے. یونس بن متی کون ہے؟ سیدنا یونس علیہ السلام. لیکن یہ امکان نہیں ہے اس کا، یعنی کوئی بھی آدمی، کوئی بھی امتی جو ہے نا، وہ اپنے پیغمبر کے بارے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن کسی اور نبی کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں کسی نبی سے بہتر ہو سکتا ہوں، کیونکہ نبوت جو ہے وہ بالکل ایک الگ کیٹیگری ہے، کوالٹیٹیولی ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے، کوانٹیٹیو فرق نہیں ہے ایک نبی اور امتی میں. تو گویا ہر جو ہے آپ سمجھ لیں نبی باقی دنیا میں جتنے بھی انسان امتی ہیں ان سے افضل ہوتا ہے. ہاں نبیوں میں آپس میں مراتب ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی آدمی میرے بارے میں یہ نہ کہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کوئی امتی یہ نہ کہے کہ میرے رسول جو ہیں وہ یونس بن متی سے بہتر ہیں. اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ ایک تو عمومی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ کمپیریزن کر کر کے اور انبیاء کا مرتبہ گھٹایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑھایا جائے. لا تفاضلوا بین الانبیاء یا لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان اس طرح کی جو ہے وہ فضیلتیں قائم نہ کیا کرو متعین طور پر. ہم اصولی طور پر یہ مانتے ہیں کہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید البشر ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، اور اس کے بہت دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں. لیکن اس طریقے سے کمپیریزن کر کے کسی پیغمبر کے شان کو کم کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانا، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. اور یہ بھی گویا آپ کی تواضع میں شامل ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ خود بھی اس کا اظہار کریں اور کوئی آپ کا امتی بھی اس بات کا اظہار کرے. اور پھر خاص طور پہ یونس ابن متی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان سے ایک تسامح ہو گیا، ان سے ایک اجتہادی طور پر آپ کہہ لیں کوتاہی ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کو آئے بغیر اس سے پہلے ہی اپنی جو ہے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، غیرت دینی میں آ کر چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر ان پر ایک تنبیہ آئی، وہ سب ہمیں معلوم ہے کہ وہ گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گئے، اور ایک کشتی اور ایک جو ہے وہ مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا، اور اتنی مدت تک وہ رہے. اور پھر وہاں پر انہوں نے وہ تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اب خاص طور پر کہہ رہے ہیں
کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بھائی یونس ابن متیٰ جو ہیں وہ تو پیغمبر تھے لیکن ان سے بہرحال یہ معاملہ ہوا تھا، تو ہمارے پیغمبر تو ان سے بہت بہتر ہیں کہ ان سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان ہے کہ آپ نے واضح طور پر نام لے کر ایکسپلیسٹلی سیدنا یونس کا نام لے کر کہا کہ خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔